بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین صلوات۔ دعائے ظہور وارث زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ مانیان عشرہ کے وسعت رزق کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، اور خصوصاً اس صف کے حقیقی وارث قائم آل محمد سرکار کے ظہور پاک میں تعجیل کے لیے کوشش کر کے درود پاک سارے با آواز بلند تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ معزز سامعین، سادات و مومنین، شیعہ سنی احباب، محبان محمد و آل محمد، عزاداران سلطان کربلا، موالیان ولی حق، آپ سب عزت دار صاحبان کی اجازت ہے میں کائنات کے وارثوں کا ذکر پاک شروع کروں۔ بسم اللہ جی، لکھ واری بسم اللہ۔ شام شہر کرنے والا ایک بندہ روایت کرتا ہے، کہتا ہے میں شام سے چلا کوفے گیا روزی روٹی کی تلاش میں۔ میں شام سے چلا کوفے گیا روزی روٹی کی تلاش میں۔ کہتا ہے کافی دن میں کوفہ شہر میں گھوما، جستجو کی، تلاش کی، مجھے کوئی مزدوری مل جائے، کوئی کام مل جائے۔ کہتا ہے مجھے کوئی کام نہیں ملا۔ کہتا ہے نوبت یہاں تک آ گئی میں کوفے میں بھوکا مرنے لگ گیا۔ کہتا ہے میں نے اپنے دل میں سوچا پردیس میں بھوکا مرنے سے بہتر ہے کہ میں اپنے گھر شام واپس چلا جاؤں۔ گھر جاؤں گا کوئی روکھی سوکھی ملے گی، کھا کے گزارا کر لوں۔ کہتا ہے یہ سوچ کے میں کوفہ شہر سے باہر آیا، سامنے مجھے ایک باغ نظر آیا۔ بسم اللہ کریں، بسم اللہ کریں۔ حیدری یہ دعا سند ہے میرے واسطے۔ کہتا ہے یہ سوچ کے میں کوفہ شہر سے میاں جی باہر آیا، سامنے مجھے ایک باغ نظر آیا۔ کل پہلی حاضری ہے تو جیویں دا ماحول تساں بنایا ہے نا، اس اعتماد ہوتے میں پہلا اوکھا جملہ مٹھو شاک ہوا۔ کہتا ہے مجھے ایک باغ نظر آیا جسے دیکھ کے میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ مہربانی جی، بزرگاں دعا کی تھی میری حاضری ہو گئی۔ کہتا ہے مجھے ایک باغ نظر آیا جسے دیکھ کے میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ کہتا ہے میں نے سوچا باغ کے اندر چلا جاتا ہوں،
کوئی رکھوالا، کوئی مالی، کوئی منتظم ہوگا، اس سے کچھ مانگوں گا، کوئی روٹی، کوئی پھل، کچھ ملے گا کھا لوں گا۔ کہتا یہ سوچ کے میں باغ کی طرف چلا، میرا پہلا قدم باغ کے اندر آیا، ایڈے سوادی مجمع جو 5 بندے سبحان اللہ کھو میں تامی راضی ہیں، میرا پہلا قدم باغ کے اندر آیا۔ کہتا ہے میری یہ قرآن بدن بوڑھے پہ نگاہیں پڑیں، کوئی خالی نہ جاوے تو انشاءاللہ رسلان دی خیر ہوئے جو گجرات آڑے ہو۔ اللہ اکبر، دعا کر دے پہ ہو نا۔ کہتا ہے میری یہ قرآن بدن بوڑھے پہ، کوشش کرا میں جملہ اور سونا کر کے رکھا تھا کہ سارے شامل ہو سبحان اللہ آنکھوں موچو۔ کہتا ہے میری یہ قرآن بدن بوڑھے پہ نگاہیں پڑی، جو ہی میں نے اسے دیکھا مجھ سے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ اس کی صورت زیادہ حسین ہے یا سیرت۔ بھائی جان مہربانی جڑے بولے ہوئے احسان کیتا جے، جو ہی میں نے دیکھا نا اسے مجھ سے فیصلہ نہیں ہو پایا اس کی صورت زیادہ حسین ہے یا سیرت۔ مہربانی کہتا ہے میں قریب گیا، وہ کدال سے زمین کھود رہا تھا کئی ناڑ۔ کہتا ہے میں نے سلام کیا، اس نے مجھے جواب دیا۔ کہتا ہے میرے دل میں حسرت پیدا ہوئی کہ میں بوڑھے مالی سے روٹی مانگوں۔ تھرڈ پوے دعا کریا، میرے دل میں حسرت پیدا ہوئی کہ میں بوڑھے مالی سے روٹی مانگوں۔ کہتا ہے اس نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کے فرمایا بھوک لگی ہے روٹی چاہیے؟ جیبو آدھو والا لے آؤ، سونا کر کے نہ لینے رڑ کے آئے دری انکل دعا کریا جے۔ اس نے کہا بھوک لگی ہے روٹی چاہیے؟ مہربانی بھجن اللہ معرفت سلامت رکھے۔ کہتا جی میں نے کہا بالکل بھوک لگی ہے روٹی چاہیے۔ کہتا اس کریم بوڑھے نے فرمایا وہ سامنے درخت دیکھ رہا ہے؟ میں نے کہا جی دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا درخت کے نیچے جا، درخت کے نیچے ایک کپڑا رومال پڑا ہے، اس میں ایک روٹی ہے، کھا سکتا ہے تو کھا لے۔ لفظ ہی ہوندے نا گل کرنے واسطے، کھا سکتا ہے تو کھا لے۔ حیدری کہتا ہے میں موجودہ پتے پہ پہنچا، میں نے وہ کپڑا رومال کھولا، کہتا ہے جو کی سوکھی روٹی نکلی۔ کہتا ہے میں نے بسیار کوشش کی، ہر چند زور لگایا کہ میں روٹی توڑوں، مجھ سے نہیں ٹوٹی۔ کہتا ہے سوچا اگر واپس جا کے شکوہ کروں نا اس مالی سے، بھئی کیا دیا ہے اتنی سخت ہے، ٹوٹنے کا نام نہیں لیتی، اسے حجاب آئے گا۔ کہتا ہے میں نے سوچا کوئی ایسا بہانہ کروں اس کے آگے کہ وہ بھی مطمئن ہو جائے، میں بھی مطمئن ہو جاؤں۔ ٹھٹ پوے تو دعا کرے آجے۔ کہتا ہے میں اس کی طرف چلا، وہ کدال سے زمین کھود رہا تھا، میں نے سلام کیا، اس نے جواب دیا، میری طرف دیکھ کہتا ہے روٹی سخت ہے نہیں ٹوٹ رہی۔ نہ رڑو نا، میں تو اڈے بار سے پڑھتا پیا نا۔ روٹی جڑیاں دو دعاواں تو سزمے لائیں نا، اشراد شاہ دے مالک درجات بلند فرمان، مدثر ویر دے مالک درجات بلند فرمان۔ جتھے کوئی اولاد رسول بیٹھا ہے نا، جتھے کوئی سیدزادہ بیٹھا ہے، اگلے جملے تو ضرور سبحان اللہ کیا جے، روٹی سخت ہے نہیں ٹوٹ رہی۔ میں نے کہا جی روٹی کا قصور نہیں ہے، وہ میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں نا تو میرے اندر سے زور ختم ہو گیا ہے۔ مہربانی، وہ میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں نا، سادات اگر منت کیتی گئی میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں نا تو میرے اندر سے زور ختم ہو گیا ہے۔ زور کا نام آیا، اس بزرگ کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ اس نے کہا پگلے ویسے بھی وہ روٹی تیرے نصیب میں ہی نہیں تھی، وہ بطول ہاتھ کی پکی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، شاءاللہ ہاتھ اونچے راجیو آ دعا لڑے آؤ، انہاں تربیجتاں نو سلام جیا، میرے واسطے دعا کرے اسلام میں۔ وہ بطول ہاتھ کی پکی ہوئی تھی۔ کہتا ہے میں نے اس بوڑھے مالی کو سلام کیا اور میں چل پڑا کہ میں باغ سے باہر نکلوں۔ کہتا اس نے مجھے واپس بلایا، کہاں جا رہا ہے؟ میں نے کہا جی روٹی وہی جو آپ نے دے دی، اب میں اپنے گھر واپس جاتا ہوں۔ کہتا ہے اس نے میرے طرف دیکھ کر مسکرا کے فرمایا میرے در پہ آنے کے بعد پھر کوئی بھوکا نہیں جاتا۔ دعا ہی دیا ہے تو خالی کو نہ جاوے ہیں۔ میرے در پہ آنے کے بعد پھر زندگی ہوئی یا علی تو سن خاموشی نہ سننے میرے پتروں بچیاں، میرے در پہ آنے کے بعد پھر کوئی بھوکا نہیں جاتا۔ میں نے کہا جی کیا کروں؟
جو آپ کے پاس ظاہراً تھا آپ نے مجھے دے دیا، اب کروں کیا؟ اس نے کہا بس باغ سے باہر نکل، کوفہ شہر کی 2 گلیاں مڑ، کسی بندے سے پوچھ حسنین کریم میں نورین نیرین کا لنگر خانہ کہاں ہے؟ لنگر خانے پہ جا، جتنی روٹی کھا سکتا ہے کھا لے۔ جیڑے میرے آنی بیٹھے ہو، سکول کالج گئے ہو، سر چاہیا جملہ توڑے واسطے آکھوں، بزرگ دعا کرن دے۔ کہتا ہے میں باغ سے باہر آیا، میں نے ایک بندے سے پتہ پوچھا۔ کی پوچھا؟ پتہ۔ کہتا ہے مجھے ایسے لگا سارے شہر کو ہی اس پتے کا پتہ ہے۔ انج بھی سنی دے نا کدھی کدھی، آنا میں نے انج لگا سارے شہر کو ہی اس پتے کا، چلو آکھو تو پنجابی چی ٹرانسلیٹ کرائے دی، آنا میں نے انج لگا سارا شہر کھاندہ ہی اتھوں ہے۔ حیدری کہتا ہے میں موجودہ پتے پہ پہنچا، لانگری لنگر بانٹ رہے تھے، خادم کھانا تقسیم کر رہے تھے، میں بھی بیٹھ گیا۔ اب اتنے دنوں بعد روٹی ملنے لگی تو میرے دل میں حسرت پیدا ہوئی، کاش اگر آج کہیں سے گوشت مل جاتا۔ والی مشہد مولا فرماتے ہیں جو بندہ 40 دن میں ایک بار بھی گوشت نہ کھائے اس کا اخلاق اچھا نہیں رہتا۔ جیسے ذاکر روز کھانے اگلا فیصلہ تو صحیح آپ کر لو۔ کاش اگر آج کہیں سے گوشت مل جاتا، اپنی گل تو کردہ کو نہیں بندہ نا، تو میں جی بھر کے کھاتا۔ اچھا میرے سوچنے کی دیر تھی، ایک خادم آیا، ایک نوکر آیا، اس نے میرے سامنے ایک دال کا پیالہ رکھا۔ آندھا میں سوچیا لدی تو صحیح نا، بھوکا جی بیچارہ۔ آندھا میں روٹی لئی، پیالے میں ڈبو کے میں منہ کے قریب لے گیا کھانے کے لیے، میں منہ کے قریب لے گیا کھانے کے لیے۔ کہتا جو ہی میں نے کھانے کا ارادہ کیا ایک نوجوان کی آواز آئی، اسے دال نہیں دینی، اس کے لیے گوشت پکوا کے رکھا ہوا ہے۔ میں صدقے جاواں، میرے واسطے بھی دعا کرے آجے۔ ایک نوجوان کی آواز آئی، اسے دال نہیں دینی۔ اے پاک ذری پاک تے ہاتھے میرا، سلام یا حسین تے ہاتھے میرا، اے ہون بے کے بولنا شروع نہ کرو نا، اس سے بارگاہ تے کل تک سبحان اللہ آندے رہو، قیمت نہیں بندی، میں دعا چاہیے دی گل ایڈی وڈی ہے۔ ایک نوجوان کی آواز آئی، اسے دال نہیں دینی، اس کے لیے گوشت پکوا کے رکھا ہوا ہے۔ کہتا ہے میں نے اس نوجوان کو دیکھنے کے لیے سر اٹھایا، جو ہی میں اسے دیکھا میں پاگل ہو گیا، میں ہکا بکا رہ گیا۔ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ باغ والا بوڑھا جوان کیسے ہو گیا؟ جڑے اپڑ گئے ہو میں داد دینا انہاں بندیاں۔ اللہ اکبر، روڑا کر کے بولو حیدری۔ کہتا بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ باغ والا بوڑھا جوان کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا تیرے لیے گوشت ہے، گوشت کھا، خاندانی بندے بیٹھے ہو، ظرف اور معیار دیکھنا۔ کہتا پھر روٹی لی، ڈبو کے میں لے گیا منہ کے قریب۔ کہتا جو ہی میں نے کھانے کا ارادہ کیا نا، مجھے وہ باغ والا بوڑھا یاد آ گیا۔ ادھر سے آل محمد ہے نا، ہاں؟ مجھے وہ باغ والا بوڑھا یاد آ گیا۔ بڑا چنگا لگے گا وہ بندہ جڑا اگلا جملہ سمجھے تے مجھے سبحان اللہ چاکھے، مجھے وہ باغ والا بوڑھا یاد آ گیا۔ کہتا ہے میں نے دل میں سوچا بھوکا ہونا اور ہے، بے ضمیر ہونا اور ہے۔ بھوکیاں ہونا اور ہے تے بے ضمیرہ ہونا۔ آندھا میں پردیسی آئی، میرے بھوک لگی، بسم اللہ کرنا باج۔ میں باغ چ گیا، باغ میں بوڑھا مالی تھا، اس مالی سے روٹی مانگی میں نے۔ روٹی اتنی سخت تھی، میں جوان ہوں مجھ سے نہیں ٹوٹی۔ وہ بیچارہ بوڑھا کیسے توڑے گا؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اب حق بنتا ہے مجھے روٹی ملی ہے، میں تھوڑی خود کھاؤں، تھوڑی اس کے رکھوں۔ کہتا ہے میں تھوڑی کھاتا گیا، ویکھے بنتا کی تھوڑی بچا کے رکھتا گیا۔ وہ خوبصورت نوجوان پھر قریب آیا، اس نے کہا پگلے جمع کیوں کر رہا ہے؟ جتنی کھا سکتا ہے کھا لے، اگر شام لے جانا چاہتا ہے تو میں اونٹ منگوا دیتا ہوں۔ بیٹھی ہو نا؟ اگر شام لے جانا چاہتا ہے سونا کر کے پورا محلہ سنے، رڑ کے ہاتھ چاہو حیدری۔ مہربانی بھائی جان، اگر شام لے جانا چاہتا ہے تو میں اونٹ منگوا دیتا ہوں۔ کہتا ہے پہلی بار میں شہزادے کے سامنے کھڑا ہوا، میں نے دونوں ہاتھ باندھے، میں نے قبلہ یہ روٹی میں اپنے لیے جمع نہیں کر رہا۔ اس نے کہا پھر کس کے لیے جمع کر رہا ہے؟ کہتا ہے میں پردیسی تھا،
مجھے بھوک لگی، میں باغ میں گیا، باغ میں بوڑھا مالی تھا، اس مالی سے روٹی مانگی، روٹی اتنی سخت تھی میں جوان ہوں مجھ سے نہیں ٹوٹی، وہ بیچارہ بوڑھا کیسے دوڑے گا؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے احسان کا بدلہ احسان ہے، حق بنتا ہے مجھے روٹی ملی ہے میں تھوڑی خود کھاؤں تھوڑی مالی کے رکھوں، تھوڑی خود کھاؤں تھوڑی مالی کے رکھوں، ایتے ٹھٹ پوے تو دعا کرے تھوڑی خود کھاؤں تھوڑی مالی، کہتا ہے میں نے بار بار لفظ مالی استعمال کیا نا، وہ شہزادے کے چہرے کی رنگت بدل گئی، سرخ ہو گئی اس کی آنکھیں، اس نے کہا تو جانتا ہے وہ مالی کون ہے؟ میں نے کہا نہیں، اس نے کہا یاد رکھ چلتا ہے تو عالم کو چلاتا ہے وہ مالی۔ جنہا ہن بھی چوپے کدی نہیں وہ بندہ بولے آ رہے، اس نے آنا میرے نال بابا دعا کریں، اس نے کہا تو جانتا ہے وہ مالی کون ہے؟ زندگی ہوگی حیدری، اس نے کہا تو جانتا ہے وہ مالی کون ہے؟ میں نے کہا نہیں، اس نے کہا یاد رکھ چلتا ہے تو عالم کو چلاتا ہے وہ مالی، بھوکا ہے مگر بھوک مٹاتا ہے وہ مالی، کھاتا نہیں دنیا کو کھلاتا ہے وہ مالی، دیتا ہے تو لگتا ہے کہ داتا ہے وہ مالی، اس نے کہا احسان کی عادت اسی پیکر سے چلی ہے، یہ رزق ہے اس کا میں حسن ہوں وہ علی۔ کوئی گل دل لگی ہے جی؟ چلتا ہے تو عالم کو چلاتا ہے وہ مالی، بھوکا ہے مگر بھوک مٹاتا ہے وہ مالی، کھاتا نہیں دنیا کو کھلاتا ہے وہ مالی، دیتا ہے تو لگتا ہے کہ داتا ہے وہ مالی، اس نے کہا احسان کی عادت اسی پیکر سے چلی ہے، احسان کی عادت اسی پیکر سے چلی ہے، بسم اللہ کرا، یہ رزق ہے اس کا میں حسن ہوں وہ علی۔ دعا کرے میرے واسطے، بسم اللہ کرا، میں بسم اللہ کرا بابا، بسم اللہ کرا، نظم پڑھیے جی۔ کل میں ذکر پاک کردہ ہی ڈیوٹی کردہ ہی پہ تو میں نے باوے نہ یاد کرایا ہے، پر جڑا مہینہ ساڑھے اس ماہ تو پہلا گزرے ہے نا ذی الحج، وہ دے وچ ڈھیر ساری نسبتاں، ایک نسبت میں آج پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ اس مہینے جک شیعہ دی عید گزری ہے جن عید مباہلہ آن دن، اینا بچیاں کو چپ کرا سکتا ہے، مہربانی کرو کو مڑا اٹھو۔ اللہ جے تھوڑی توجہ ہوئے تے میں سچیاں دی عید پڑھنا چاہنا۔ میاں جی پڑھیے جی، کم سے کم 14 دن 5 منٹ دی گل سننی پونی، کم سے کم 14 دن، زیادہ سے زیادہ 40 دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی عیسائی سج دھج کے، زرق برق لباس پہن کے، سونا اور چاندی پہن کے، نسلی گھوڑوں پہ سوار ہو کے مدینے آتے رہے مسلمانوں کے سادگی پسند رسول سے ملنے کے لیے۔ وہ بندہ بن بڑا چنگا لگا ہے جڑے سوکھی ایک جملے تے بولے ہے، سوکھی گل سننا کوئی بہادری نہیں۔ علی پاک دائیوں نہیں آکھیا میں خیبر فتح کیتی میں بڑا بہادر ہاں، میں خندق فتح کیتی میں بڑا بہادر ہاں۔ علی نے کہا میری بہادری یہ ہے میں نے عرب کے بدوؤں میں زندگی گزاری ہے۔ سوکھی گل سن کے بولنا کیڑی بہادری ہے؟ عیسائی سج دھج کے، سونا چاندی پہن کے، زرق برق لباس پہن کے، پورے بن ٹھن کے صدقے جاواں مدینے آتے رہے مسلمانوں کے سادگی پسند رسول سے ملنے کے لیے۔ یہ تسا سید دعا کرو ایک جملہ ہو رکھا، پوری زندگی یاد رکھا جائے، سادہ ہونا اور ہوتا ہے، غریب ہونا اور ہوتا ہے۔ میں کچھ پڑھ گیا، سادہ ہونا اور ہوتا ہے۔ چلو پتہ نہیں اگلے سال جڑا ہویا پڑے گا نا، زندگی پتہ نہیں وفاق کرے نہ کرے، چل گل منہ تے آگی کردہ پیا، خدا کی ذات کا جس کو حبیب کہتے ہو، خدا کی بندے کہتے ہیں نبی غریب تھا، خدا کی ذات کا جس کو حبیب کہتے ہو، خدا کی ذات کا جس کو حبیب کہتے ہو، حشر میں جس کو بشر کا نصیب کہتے ہو، عرب کی رانی خدیجہ کنیز ہو جس کی، عجیب بات ہے اس کو غریب کہتے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر،
حد نہیں ہے سونا کر کے یا رسول اللہ سونا تو جی وہ خدا کی ذات کا جس کو حبیب کہتے ہو، حشر میں جس کو بشر کا نصیب کہتے ہو، شرم نہیں آتی عرب کی رانی خدیجہ کنیز ہو جس کی، عجیب بات ہے اس کو غریب کہتے ہو۔ ہاں؟ صلی علی محمد وآلہ محمد۔ عیسائی آتے پاک نبی کو سلام کرتے، یعنی السلام کو سلام کرتے، تو ہی کام میں بھی سن لینا ہے۔ پاک نبی سلام کا جواب دیتے، جواب دینے کے بعد حسنین کے نانا نبیوں کے نبی عیسائیوں سے منہ پھیر لیتے۔ مہربانی، ایک بندہ بولے، دو بولے، چار بولے، پانچ بولے، مہربانی جنہیں بولو گے شکریہ ادا کروں گا۔ عیسائی آتے سلام کرتے، میرا معظم رسول جواب دیتا، جواب دینے کے بعد حسنین کے نانا عیسائیوں سے منہ پھیر لیتے۔ کیا رہ جاتا ہے اس کے پاس جس سے مصطفیٰ منہ پھیر لے؟ جملہ سوادی کراں، اور کیا رہ جاتا ہے اس کے پاس جس سے وجہ اللہ کا مولا منہ پھیر لے؟ عیسائی تھک ہار کے اٹھے جی، مسجد سے باہر گلی میں آئے، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا، دیکھ کہتا ہے یہ جو مسجد میں مسلمانوں کا رسول بیٹھا ہے اس کے بارے میں سنا تھا، بڑا کریم ہے، بڑے اچھے اخلاق کا مالک ہے، ملنسار ہے، بیواؤں کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، یتیموں سے پیار کرتا ہے۔ سارے بندے سوشل میڈیا یوز کرتے ہو ویندے ہو پہ، بڑی بحث چل رہی ہے، زندہ قوم بنے ہیں، حسینی ہون دا ثبوت ضرور دیا جائے۔ گل میں بڑی وزنی کروں گا، بیواؤں کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، یتیموں سے پیار کرتا ہے۔ یتیم اتنی محبت سے پالے، میرے نبی نے زمانہ آج تک فیصلہ نہیں کر سکا کہ اس کی بیٹی ایک تھی یا چار۔ بھائی دعا ہی دیا بھائی، یہ تو خالق ہونا جاوے بھائی، آخر تک بول گئے بھائی جان، ہاتھ اونچے رہے انشاءاللہ۔ ہاں ہاں، کشمکش، یتیم اتنی محبت سے پالے، آج تک فیصلہ نہیں ہو سکا اس کی بیٹی ایک ہے یا چار۔ ہاں؟ عیسائی صدقے جاما، اچھا عیسائی یہ باتیں کرتے ایک دوسرے سے۔ صحابی رسول سلمان محمدی کی نگاہیں پڑ گئیں، آندھن شیعہ صحابہ دی گال نہیں کرتے، زندگی ابھی حیدری۔ سلمان قریب آئے، کیا باتیں کر رہے ہو؟ اللہ کے رسول کریم نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ ملنسار نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اچھے اخلاق کے مالک نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ سلمان فرماتے ہیں ذرا پاؤں سے لے کے سر تک اولیے پہ نظر تو کرو، کیا تم اس قابل ہو کہ مصطفیٰ سے ملاقات کرو؟ بابا جی روس جاؤ نا، بندہ میرا حق رکھے گا، گل سمجھے سبحان اللہ بھی منہ چ نہ آکھے، کیا تم اس قابل ہو کہ مصطفیٰ سے ملاقات کرو؟ انہوں نے کہا ہمیں ہوا کیا ہے؟ سلمان کہتا ہے یہ مہنگے میں کپڑے پہن کے اس پہ روب ڈالنے آتے ہو جس کے غلام علی کپڑے، بچوں کے کپڑے عید والے دن جنت سے آتے ہیں، جس کی عبد کے بچوں کے کپڑے جنت سے آتے ہیں۔ اس نے کہا یہ سونے کی انگوٹھیاں پہن کے آتے ہو، روب ڈالنے آتے ہو، جانتے نہیں ہو سونے کو زر کہتے ہیں، اس کے نوکر کو ابو ذر کہتے ہیں۔ سلمان کہتا ہے بندے کے بچے بنو، سونا اور چاندی اتارو، سادہ لباس پہنو، پیدل چل کے آؤ۔ کہتا ہے میں فارسی وعدہ کرتا ہوں اگر وہ تمہیں نہ ملے میں یہ دروازہ ہی چھوڑ دوں گا۔ وہ بندہ کوئی نہیں بیٹھیا گیا رہا ہے کہ اگلی گل تے چیر تے مسکراہٹ بھی نہ لے یا منہ چ سبحان اللہ بھی نہ آکھے۔ میں یہ کتاباں پڑھیا، میں یہ علماء کو سنے ہیں، عیسائی اگلے دن اپنی رہائش سے چلے، سونا اور چاندی اتارا، سادہ لباس پہنا، بابا جی پیدل چل کے آئے،
14 قدم مسجد نبوی سے دور تھے، اللہ کا رسول صحابیوں سے کہتا ہے وہ گلی میں چلے، مہمان آ رہے ہیں، استقبال کرنا ہے۔ ہن میری مرضی نال بولے ہو، دعائی دیا ہے تو خالی کو نہ جاوے۔ آؤ گلی میں چلیں، مہمان آ رہے ہیں، استقبال کرنا ہے۔ پاک نبی عیسائیوں سے ملے، مسجد دعا میرے واسطے کرے، مسجد میں لے آئے، باتیں شروع ہوئی، پوچھا میرے نبی کیوں آئے ہو، انہا پینڈا کیتا جی، نجران جو ٹرے ہو، اکٹھے ہو کے آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ انہیں آکھیا جی پوچھن آئے ہیں، میرے ویکھنے بچے ہو، ذکر سننا ہے، پوچھن آئے ہیں آپ عیسیٰ کو کیا مانتے ہیں؟ 12 محرم میں پڑھ لیں، 4 سال میں درس چ پڑھیا، لاہوروں میں 14 جماعتاں پڑھیاں، 12 سال چ اپنے نبی ہوتے، ایڈی نکی لین چ ایڈی وڈی گل میں کوئی نہیں سنی۔ تساں سنی ہوئے تو میں سناوے آج، ورنہ اینک بولیا بندے نے پتہ لگے شیعہ نبی پڑھ دے کی میں نے، شیعہ نبی سن دے کی میں نے۔ انہیں کہا جی پوچھن آئے ہیں آپ عیسیٰ کو کیا مانتے ہیں؟ نبی مسکرا فرماتے ہیں میں نے کیا ماننا ہے، وہی مجھے مانتا ہے جو مانتا ہے۔ حق کی ادا ہو گیا مولا دی قسم ہے، ماتمی بھی رہا ہو سونا کر کے، میں نے کیا ماننا ہے، وہی مجھے مانتا ہے جو مانتا ہے۔ میرا نوکر ہے، میری رعایا ہے، میرے پسینے سے بنا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، آپ حیثیت کے طور پہ جناب عیسیٰ کو کیا مانتے ہیں؟ فرمایا اللہ کا بندہ ہے، قرآن گواہی دے رہا ہے، اللہ کا نبی ہے، کتاب لے کے آیا ہے، نبی بن کے آیا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، گڑبڑ ہو گئی نا، بندہ نہیں ہے، مہربانی، اللہ کا بیٹا ہے۔ پاک نبی فرماتے ہیں بات دلیل سے ہوتی ہے، کوئی دلیل ہے کہ جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے؟ انہوں نے کہا جی، فرمایا 2 دلیل۔ انہوں نے کہا چونکہ بغیر باپ کے ہے نا عیسیٰ، صرف بی بی مریم کا بیٹا ہے عیسیٰ، تو اس لیے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ کائنات کے وارث مسکرا کے فرماتے ہیں پھر آدم تو اس سے بھی اچھا بیٹا ہے، اس کی تو ماں بھی نہیں ہے۔ سن دے ہو پہ یا توجہ تقسیم کر چڑی جے ہیں؟ آدم تو اس سے بھی پیارا ہو گیا نا، اس کی تو۔ انہوں نے آکھیا جواب کو نہیں تواڈی گل دا، پر اسی مندے نہیں، یہ تو بار بار آکھیا اسی مندے نہیں۔ اللہ کی واضح بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابھی فقل ان سے کہہ دے تعالو آؤ نہ دو ندا دیں ابنانا و ابناکم، ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنے بیٹوں کو، نساءنا و نساءکم، ہم اپنے مستورات کو، بسم اللہ مہربانی، انفسنا و انفسکم، ہم اپنے جیسوں کو۔ نظم مجھے پڑھ نہیں تھک دے پہ انہیں ویچی ہیں، ہم اپنے جیسوں کو، تم اپنے جیسوں کو۔ پھر کیا کریں گے؟ پھر مل کے جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت کریں گے۔ یہ جو نزدیک میں تصدق میں کر نہیں سکتا، قافلہ تیار ہو گیا میدان مبالہ میں جانے کے لیے۔ ایتھے ہاتھ رکھ کے اس بندے نو سلام کروں گا، جڑا گل سمجھے تے مجھے سبحان اللہ جا کے۔ قافلہ تیار ہو گیا میدان مبالہ میں جانے کے لیے، 5 افراد پہ مشتمل قافلہ، سچی کے گھر سے سچے لے کے سچا چلا۔ اے میرا سلام قبول کرو، دو ہاتھاں نال گجرات والے ہو، اللہ اکبر۔ سچی کے گھر سے سچے لے کے سچا چلا۔ اچھا، سچی کے گھر سے سچے لے کے سچا چلا۔ اور میری کی اوقات ہے؟ رسول دے نوکران دا نوکر، حیثیت ہی کوئی نہیں۔ کوئی کہے رسول سے پیاروں کو لے چلیں، ایک بار صلاح کر لو، آکھو تو میں کہا پڑھ دا، ورنہ میں مصحف پڑھ دینا، میں تو اڈے پیار سے گل کردہ پیا۔ کوئی کہے رسول سے پیاروں کو لے چلیں، کیوں صرف اہل بیت ہیں، یاروں کو لے چلیں۔ میں تو اڈے کو پوچھے ہے، صلاح کر لو آپے بچ، میاں جی حیدری۔ تریجا مصرع میں زور لا کے نہیں پڑھنا، اور ویچ انک زور ہے میں بالکل آرام نال پڑھنا ہے۔ دیکھے بندے بول دے کہ میں کوئی کہے رسول سے پیاروں کو لے چلیں،
کیوں صرف اہل بیت ہیں یاروں کو لے چلیں، سارے جو ایک سے ہیں تو ساروں کو لے چلیں۔ آئے ہائے اور یار اسی امن پسند لوگ ہیں، امن پسند اماماں دے ملنے آنے ہیں، اسی لڑائی نہیں چاہتے، تقریب نہیں چاہتے، ملک ایسا بنایا محمد علی جناح شیعی، فاطمہ جناح شیعی ٹیبل ٹاک کے ذریعے فیصلہ کرتے ہیں، تیرے پاس سچ ہے تو لے آ، میرے پاس سچ ہے میں لے آتا ہوں۔ کوئی کہے رسول سے پیاروں کو لے چلیں، کوئی کہے رسول سے پیاروں کو لے چلیں، کوئی کہے رسول سے پیاروں کو لے چلیں، کیوں صرف اہل بیت ہیں یاروں کو لے چلیں، سارے جو ایک سے ہیں تو ساروں کو لے چلیں، اور گر چار بیٹیاں ہیں تو چاروں کو لے چلیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نوکر امام دے ہاتھ جاؤ رڑ کے بولو حیدری۔ بھائی جان آدمی ہو گئی ہے، گھر چار بیٹیاں ہیں تو حکم کیا ہے قرآن کا، ڈیمانڈ کیا ہے؟ نساءنا و نساءکم، جمع کا صیغہ، ڈھیر ساری عورتیں، ڈھیر ساری مستورات، معیار سچ پہ صدق سے معمور ایک ہے، شرم نہیں آتی، صیغہ نساؤنا کا ہے، مستور ایک ہے، صیغہ نساؤنا کا ہے، مستور ایک ہے۔ مٹھو شاہ جی، بابا جی، علمدار پیر، ترتیب تو یاد ہے، اگے کون آن، پیچھے کون آن، درمیان چ کون آن، چولی چ کون آن، انگلی نال کون آن۔ میں خیال پڑھوں گا، 6ویں مصرے دا خیال پسند ہے دعا کریا جے۔ ترتیب آئی کی، اس کاروان خیر میں آگے چلے رسول، جڑے میرے عرض ہو امتی ہو نوکر ہو بشک چپ رہے جے، جڑے سیدزادے ہو ضرور سبحان اللہ کیا۔ اس کاروان خیر میں آگے چلے رسول، پیچھے تھی ممکنات کی ایک مالکن بطول۔ جیوو پہ نسلان دی خیر ہو انشاءاللہ۔ اس کاروان خیر میں آگے چلے رسول، کل تک مزہ رہے کا 6 مصرے بعد ہو گیا۔ اس کاروان خیر میں آگے چلے رسول، پیچھے تھی ممکنات کی ایک مالکن بطول، خیر النساء کے بعد علی نور با اصول، سرور کے پاک ہاتھ سے عصمت کا پاک پھول جناب حسن مجتبیٰ، لپٹا ہوا نبی سے نبوت کا زین تھا، سینے میں دل تھا دل میں دھڑکتا حسین۔ زندگی ابھی ماتمی بیرا شاءاللہ ہاتھ اچھے راجے، اللہ اکبر۔ زندگی ہو جائے پورا ہاتھ وال سنے رل کے بولو حیدری۔ جان اللہ اکبر، لپٹا ہوا نبی سے۔ جی میں لکھواری اکھاں بزرگو، اس کاروان خیر میں آگے چلے رسول، پیچھے تھی ممکنات کی ایک مالکن بطول، خیر النساء کے بعد علی نور با اصول، سرور کے پاک ہاتھ سے عصمت کا پاک پھول، لپٹا ہوا نبی سے نبوت کا زین تھا، سینے میں دل تھا دل میں دھڑکتا حسین۔ بس دے رہو انشاءاللہ۔ اللہ میرے ویران دی اسفند گلفام افضال صاحب اشتیاق صاحب انہاں دی محنت قبول فرمان، انہاں دے بزرگاں دا سایہ مالک سلامت رکھن، اماں دے درجات بلند ہونے۔ لپٹا ہوا نبی سے نبوت کا زین تھا، سینے میں دل تھا دل میں دھڑکتا۔ اگاں ٹریے سنگی پڑھو دے میرے لو جی، اتروں کاپیاں چنا مٹھو جی، یہ دیوں سوکھی گل کوئی نہیں، جڑے رہ گئے وہی شامل ہو گیا جی۔ ادو 5 پاک ٹرے، ادو عبدالمسیح وڈا عالم آئی، پادری آئی، پوپ آئی، اس جاسوس کلیا پتا کر کیڑا کیڑا پیا ہوندا ہے، پتا کر کیڑا کیڑا پیا ہوندا ہے۔ لمحوں بعد جاسوس واپس رہے، کانپ رہا ہے، ہانپ رہا ہے، چہرے پہ موت کی زردی ہے۔ عبدالمسیح کہتا کیا بنا، کون کور، بسم اللہ کرا آجو۔ عبدالمسیح کہتا کیا بنا، کون کون آ رہا ہے، تحفہ وصول کریا جائے، کیا بنا کون کون آ رہا ہے۔ اس نے کہا اچھا کیا بتاؤں، گلشن حق کے پھول لگتے ہیں، گلشن حق کے پھول لگتے ہیں، ذی نسب با اصول لگتے ہیں، کل ملے تھے نا ایک رسول سے، ہم آج 5 رسول لگتے ہیں۔ افضال زندگی ہو بھی، صحت ہو بھی انشاءاللہ، صدقے جانا۔
جائے مباہلہ پہ جو پہنچا یہ کارواں. نیڑے لے آواں جی. وہ جڑا میدان چنیا نے جڑا قلعہ وگایا چنیا نے ایتھے کٹھے ہونے اتھے. جائے مباہلہ پہ جو پہنچا یہ کارواں عصمت معاب دین کے معصوم پاسباں. جاگ دے پے ہو چیک کروں گا. عصمت معاب دین کے معصوم پاسباں دیکھا جہان والوں نے اسلام کا جہاں. دیکھا جہان والوں نے اسلام کا جہاں پھیلی خدا کے نور کی کرنیں یہاں وہاں یہاں وہاں یہاں وہاں. دو آل والوں کا لفظ ہے مسلمان. مسلمان بولتے ہیں تسلیم کرنے والے کو ماننے والے کو. اے قرآن نے جتھے میں نظم پڑھی ہے 6واں مصرع پڑھے میرے سے دی مجلس ہو گئی. اللہ کرے میں مسلمان سمجھا لما. جائے مباہلہ پہ جو پہنچا یہ کارواں بیکھے بندہ کی. جائے مباہلہ پہ جو پہنچا یہ کارواں عصمت معاب دین کے معصوم پاسباں دیکھا جہان والوں نے اسلام کا جہاں پھیلی خدا کے نور کی کرنیں یہاں وہاں. عبدالمسیح دیکھ کے حیران ہو گیا کلمہ پڑھے بغیر مسلمان. مزہ ہی اس گل دا ہی نا. سونا ماتمی جیو مولا دے شالا پیا. ہاں عبدالمسیح دیکھ کے حیران ہو گیا کلمہ پڑھے بغیر. انکل مہربانی ساری قوم اکٹھی کی. عیسائی پادری نے خود ایک بلند ٹیلے پہ چڑھا قوم کی طرف منہ کیا. پھر پادری نے قوم سے فوراً کیا خطاب. کہتا ہے اس کاروان حق کی انوکھی ہے آب و تاب چاہیں اگر تو کاٹ دیں ناخن سے آفتاب. جس بندے انگلی نال سنیا ہی تو ناخن تو چپ رہے ہیں. یہ چھانے والو دم کراندے ہو پیران والو دم کراندے ہو. ساڈے جٹاں دی مجھ نہ ملے اسی روٹی دم کرانے ہیں. انجی گل ہے نا. یہ دم کیوں کروانے ہیں؟ میں ایک مصرع چ پڑھوں گا. میاں جی دعا کرے آج ایک مصرع میں پڑھوں گا دم کیوں کرانے ہیں. پھر پادری نے قوم سے فوراً کیا خطاب. کہتا ہے اس کاروان حق کی انوکھی ہے آب و تاب چاہیں اگر تو کاٹ دیں ناخن سے آفتاب. کہتا ہے ان کی دعا ثواب ہے اور بد دعا عذاب. ایس واسطے دم کرائی دا جے. ان کی دعا ثواب ہے اور بد دعا عذاب. اس نے کہا جیڑے بندے ٹبر برادری دی اہمیت سمجھ دینا ٹبر برادری دی سر چاہویا جے ان کی دعا ثواب ہے اور بد دعا عذاب. اس نے کہا عیسائیوں بندے کے بچے بنو. یہ جو 5 آ رہے ہیں ان سے مبالغہ نہیں کرنا. یہ جو 5 آ رہے ہیں نا ان سے مبالغہ نہیں کرنا. قوم نے کہا تمہیں میں لایا مبالغے کے لیے ہم بھی آ گئے وہ بھی آ گئے مبالغہ کرنا کیوں نہیں ہے. کہتا ہے کیا بتاؤں ختم رسول کا سارا قبیلہ ہی نور ہے اپنوں کو لے کے آیا ہے سچا ضرور. یہ حق آئی صدقے افضال حسین جی میں بے شاءاللہ. ہاں ختم رسول کا سارا قبیلہ ہی نور ہے اپنوں کو لے کے آیا ہے. ہوں تو سارے پیدا نا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. اپنوں کو لے کے آیا ہے سچا. ایک گل میرے سونے رسول بھی کیتی ہے اس عیسائی نال. آپ خود بھی پڑھا عیسیٰ کے سامنے عیسائی کے سامنے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے والا تھا سامنے کھڑے ہو کے تمہارے نبی نے کہا ہے عبدالمسیح یاد رکھ عصمت ہے جس کا نام میرے گھر کی چیز ہے. تسا میں نہیں ویکھنا تسا مومنہ کی زیارت کرنی دسنا فلانا بندہ صاحب پاکاں صدقے لیندہ ہی تو چپ رہ گیا. عصمت ہے جس کا نام میرے گھر کی چیز ہے خود کی بریا کو میرا قبیلہ عزیز ہے سچ اور جھوٹ میں میرا آنگن تمیز ہے. عیسائیوں بندے کے بچے بنو مریم میری بطول کی ادنا کنیز ہے. حد نہیں ہو گئی جی میں صدقے
مریم میری بطول کی. انہوں نے کہا ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں. مریم کا نیز ہے نا. اللہ کا رسول کہتا ہے مانتا ہوں عیسیٰ نبی ہے, پاک ہے, ذی احترام ہے. بابا جی 5 منٹ مسلسل تڑیاں تے کھلو کے بندہ سبحان اللہ کہے نا, اگلے مصرے دی قیمت نہیں بنتی. میں دعا چاہی دی. اللہ کا رسول کہتا ہے مانتا ہوں عیسیٰ نبی ہے, پاک ہے, ذی احترام ہے. ارے وہ تو ہے مقتدی, میرا مادی امام ہے. میاں جی حد نہیں ہو گئی ہے. وہ تو ہے مقتدی, میرا مہدی امام ہے. چادر منگوائی, آخری گل جی فضیل دی, چادر منگوائی عبدالمسیح نے, یوں گلے میں ڈالی. فضیل دی گل کرتا پیا, رزلٹ یہ دے وچ یوں گلے میں ڈالی. تمہارے نبی کے سامنے آیا جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے والا. اس نے یوں دونوں ہاتھ باندھے, کہتا ہے ہم پر ملال کر نہ طبیعت ملول کر. ماڑا بندہ بھی ہاتھ نہیں بندہ. مذاق کرتے امام دا ہے نا, اے ہاتھ بدے چ سمجھو تے اتنا گچا بولیا میرا ہاں ٹھر جا. پورا مبالہ ایک پاسے اگلی گل ایک پاسے. کہتا ہے ہم پر ملال کر نہ طبیعت ملول کر, تکلیف دی جناب کو اوقات بھول کر. آندھا اینے جوگے اسی کوئی نہیں جڑے پینڈے اسی پہ گئے ہیں. علامہ ناصر شہید مولا کو گئے نے, فاضل علوی صاحب گئے نے, ماتمی شہید ہوئے, علماء شہید ہوئے, ذاکرین شہید ہو گئے. ڈر لگے اٹھ کے ٹور جاوے جے حق میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے, پچ جائے تو بولے ہے. اس نے کہا ہم پر ملال کر نہ طبیعت ملول کر, تکلیف دی جناب کو اوقات بھول کر, احسان ہم پہ کونوں مکان کے رسول کر, گستاخیاں بھی بخش دے جزیہ قبول کر, گستاخیاں بھی بخش دے جزیہ قبول کر. عیسائی کہتا ہے محمد عورت ہو مرد, گھر ہو کے میدان عام ہو, تم سے لڑے وہی کہ جو نسل حرام ہو. دعا کریں میرے واسطے. اللہ اکبر. میں بسم اللہ کروں بزرگو, یہ سند ہے میرے واسطے. اللہ اکبر. تکلیف دی جناب کو اوقات بھول کر, احسان ہم پہ کونوں مکان کے رسول کر, گستاخیاں بھی بخش دے جزیہ قبول کر. عیسائی کہتا ہے محمد عورت ہو مرد, گھر ہو کے میدان عام ہو, تم سے لڑے وہی کہ جو نسل. بسم اللہ کریں سارے ایک بار اکھو پلا ہو بس, جو سارے فضائل چروندے رہے. جس ویلے سمجھ آوے صدقے جاواں. ٹائم ہو گیا, ایک جملہ میں آخنا ہے غربت دا. اس نے قوم کو حکم دیا 10,000 دینار ایک تشت میں رکھ کے لاؤ. قوم لائی, اس نے پاک نبی کو دیے, اس نے معافی مانگی. بندہ صاحب اولاد ہوئے تو میرے حصے دی ہائے تھے آ جائے گی, آنسو اتارا ہوئے گا, میرا وعدہ ہو گیا, سمجھ آ گئی تھی. 10,000 دینار دینے کے بعد انکل جی اس نے قوم سے کہا 10,000 دینار اور لاؤ. قوم نے کہا تو نے پہلے 10,000 مانگے, ہم نے دیے, تو نے پاک نبی کو دے دیے, اب یہ اور کیوں مانگتا ہے؟ کہتا ہے شرم نہیں آتی, اتنے بڑے بندے کی بیٹی چل کے آئی ہے. میں پڑھ گیا مصحف, صدقے جاواں. میاں جی تیاں دا کج ہو بچ صدقے ہوا ویرا, اتنے بڑے بندے کی بیٹی پن لویا جے, منگ لویا جے, رونے دیا راتاں نے. اگلے سال جڑا ہویا علمدار پیر اس رونا ہے. شرم نہیں آتی, اتنے بڑے بندے کی بیٹی چل کے آئی ہے, میں خالی کیسے بھیج دوں؟ چل ایک جملہ ہو رہا تھا جی کرا صدقے جانا. چلو میں جملہ آتا آخ دا سن دیو نا, کربلا بڑا ظلم ہویا ہے, بولو کوئی شک ہے؟ وہ ظلم نہیں جڑا کربلا چ نہیں ہویا. اے اللہ دا نام ہی, اے 14 دا نام ہی دی وڈا نیا کوئی نہیں. کربلا سے بڑا ظلم مدینے میں ہوا ہے. شیعہ بندے دی میں آیا سنا اس گل تے, میاں جی کربلا سے بڑا ظلم مدینے میں ہوا ہے. کربلا میں کیا ظلم ہوا ہے؟ ماما وہندیاں رہیاں, پتران مار دے رہے, کسی نے برچھی ماری نے, کسی نے بازو قلم کیتے نے,
کوئی 6 مہینے کا تیر ماریا نے. قرآن تے میرا ہاتھ ہے. مدینہ وہ شہر ہے جہاں حسن حسین جیسے بیٹے دیکھتے رہے اور ماں کو تماچے مارے گئے. اور پتر جیوں دا جدی مان کو بندہ تماچا مارے میاں تصدق. جہاں حسن حسین جیسے بیٹے دیکھتے رہے اور ماں کو تماچے مارتے رہے. کتاب کا نام ہے الہجوم الی بیعت فاطمہ. میں سمجھا نہیں سکیا. میں کتاب دے نام ترجمہ کرنا کہ تیری ہائے نکلے گی. الہجوم الی بیعت فاطمہ. فاطمہ کے دروازے پہ رش. فاطمہ کے دروازے پہ رش کتاب کا نام ہے. راوی کہتا ہے برقہ ابن عبداللہ کہتا ہے میں مدینے میں علی پاک کا ہمسایہ تھا. میں جان بچ کے رکیا سیدزادے ہائے کرے آج. کہتا ہے مدینے میں علی بادشاہ کا ہمسایہ تھا. بطول دفن ہو گئی. حسین کی اماں دفن ہو گئی. انج ہوئی نہیں جی میں پڑھ چھڑیا ہے. 40 قبریں بنائی ہیں علی پاک نے. مٹو شاہ کوئی بھی سوال کرے 40 قبریں علی نے بطول کو چھپانے کے لیے بنائی ہیں, دفنانے کے لیے نہیں, چھپانے کے لیے بنائی ہیں. کہتا ہے بطول دفن ہو گئی. آدھی آدھی رات کو اٹھ کے علی روتا تھا. ساری زندگی دا رونے بھی رونے سے کہ جملے چلا کرے میں گل سمجھا لما. علی روتا تھا, مدینے والے چوک میں کھڑے ہو کے ہنستے تھے. علی روتا تھا, مدینے والے چوک میں کھڑے ہو کے ہنستے تھے. ہنس ہنس کے کہتے اس نے ہمارے مردوں کو مارا, ہم نے اس کی مستور کو مارا. آئے اس نے ہمارے مردوں کو مارا, ہم نے اس کی مستور کو مارا. کہتے ایک شب علی رو رہا تھا, یہ ہنس رہے تھے. مجھ سے برداشت نہیں, آخری گل مجھ سے برداشت نہیں ہوا. آدھی رات کا وقت تھا, میں در پہ گیا, دستک دی. نبیوں کا مشکل کشا علی باہر آیا. ماما کھلا ہوا, گریبان چاک, سر میں خاک. علی دونوں ہاتھوں سے ماتم کر رہا ہے. میں نے کہا یا علی موت فوت ہر گھر میں ہوتی ہے, روو نہ. تے سر تھلے کر کے ہایا کہہ جائے یا علی موت فوت ہر گھر میں ہوتی ہے, اتنا نہ رو کہ مدینے والے مذاق اٹھائیں. کہتا چیخ نکلی علی کی. علی کہتا ورکا میں کوئی بطول کی جدائی پر رو رہا ہوں, میں تو یہ صرف سوچ کے رو رہا ہوں جانے میں نے غسل دیا ہے نا. بطول کی 3 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی. ورکا محمد کی بیٹی ہاتھ نہیں اٹھاتی تھی, کہتی تھی یا علی یہ زخم میرے بابا کے لیے. زخمی سیدزادیاں